کہانی ایک خوابوں کی اڑان حمزہ ایک چھوٹے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں تعلیمی سہولیات محدود تھیں، لیکن وہ ہمیشہ بڑا خواب دیکھتا تھا۔ وہ پائلٹ بننا چاہتا تھا۔ اس کا گاؤں پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، اور جب بھی کوئی جہاز اوپر سے گزرتا وہ دیوانہ وار اسے دیکھتا اور دل میں عہد کرتا کہ ایک دن وہ بھی آسمان میں اڑان بھرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والد ایک عام مزدور تھے جو بمشکل گھر کا خرچ چلا پاتے تھے۔ حمزہ کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے نہ کتابیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی: محنت اور جنون۔ وہ اسکول میں ہمیشہ بہترین نمبر حاصل کرتا اور استادوں کا پسندیدہ طالب علم تھا۔ ایک دن اسکول میں ایک اسکالرشپ کا اعلان ہوا۔ یہ اسکالرشپ صرف اس طالب علم کو مل سکتی تھی جو پورے ضلع میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرے۔ حمزہ جانتا تھا کہ یہ اس کے خوابوں کا واحد دروازہ ہے۔ اس نے دن رات محنت کی، پرانی کتابیں پڑھیں، اضافی وقت لگا کر سوالات حل کیے اور ہر ممکن کوشش کی۔ جب نتائج کا دن آیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پورے اسکول میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے جب اعلان کیا کہ حمزہ پورے ضلع میں اول آیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ اسکالرشپ اسے ایک بڑے شہر کے بہترین تعلیمی ادارے میں لے گئی۔ وہاں بھی اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور آخر کار کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد وہ ایک کامیاب پائلٹ بن گیا۔ جب وہ پہلی بار جہاز اڑاتے ہوئے اپنے گاؤں کے اوپر پہنچا تو اس نے نیچے جھانکا اور دل میں سوچا، میں نے کر دکھایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارے خواب سچے اور نیت خالص ہو تو کوئی رکاوٹ ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کہانی دو۔ امتحان سے پہلے کی رات علی ہمیشہ پڑھائی میں اچھا تھا، مگر وہ سستی کا شکار تھا۔ وہ ہر بار سوچتا کہ کل سے پڑھنا شروع کرے گا، مگر کل کبھی نہیں آتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ امتحانات قریب تھے اور اس نے کچھ خاص تیاری نہیں کی تھی۔ امتحان سے ایک دن پہلے اس نے کتابیں کھولیں اور پڑھنے کی کوشش کی، مگر اتنے سارے اسباق دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ فیل ہو جائے گا۔ پریشانی میں اس نے چائے بنائی، رات بھر جاگنے کا فیصلہ کیا، مگر چند گھنٹوں بعد ہی نیند نے اسے آ لیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا گیا۔ امتحان کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اسکول بھاگا، پرچہ پکڑا اور جیسے تیسے سوالات حل کرنے لگا۔ کچھ سوال آسان تھے مگر زیادہ تر مشکل لگ رہے تھے۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اگر وہ پہلے سے محنت کرتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ جب نتیجہ آیا تو وہ بے مشکل پاس ہوا تھا۔ اس دن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی سستی نہیں کرے گا۔ اگلے سال اس نے وقت پر پڑھائی شروع کی، ہر روز تھوڑا تھوڑا سیکھا، اور جب امتحان آیا تو وہ پر اعتماد تھا۔ نتیجہ آیا اور اس بار وہ پہلی پوزیشن پر تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت پر محنت کرنا سب سے ضروری چیز ہے۔ آخری لمحے کی تیاری ہمیشہ ناکافی ہوتی ہے۔ کون سی کہانی آپ کو زیادہ متاثر کن لگی؟